السلام علیکم ملٹی گائیڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جسم آپ کے کھانے کو کیسے پروسیس کرتا ہے تاکہ آپ کے جسم کے تمام خلیوں کو ان کی ضرورت کی توانائی فراہم کی جا سکے، اور یہ بھی کہ جب آپ کو ڈائبٹیز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب یہ نظام کام نہیں کرتا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، یہ معدے اور نظام ہاضمہ میں ٹوٹ کر گلوکوز بن جاتا ہے جو کہ چینی کی ایک قسم ہے۔ ہمیں کھانے سے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہی ہمیں توانائی دیتا ہے جس سے ہمارا جسم حرکت کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذائیں ایسی غذائیں ہیں جیسے نشاستہ دار غذائیں، شکر والی غذائیں اور کچھ دودھ سے بنی غذائیں اور پھل۔ یہ گلوکوز جب خون میں جاتا ہے تو جسم پتہ لگا لیتا ہے کہ خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اس کے جواب میں لبلبہ، جو کہ ایک چھوٹی سی غدود ہے جو معدے کے ٹھیک نیچے ہوتی ہے، انسولین نامی ہارمون خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ انسولین ہمارے جسم کو کھانے سے توانائی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ خون کا بہاؤ گلوکوز اور انسولین کو ہمارے جسم کے ہر خلیے تک لے جاتا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آئیے پٹھوں کے خلیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پٹھوں کے خلیوں میں انسولین داخل ہوتی ہے جو گلوکوز کو خلیوں میں داخل ہونے دیتی ہے جہاں اسے توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے انسولین ایک چابی ہے جو خلیات کے دروازوں کو کھولتی ہے تاکہ اس میں گلوکوز داخل ہو سکے۔ اس طرح خون میں گلوکوز کی سطح گرنے لگتی ہے، لیکن جگر نے جو اضافی گلوکوز ذخیرہ کیا ہوا ہے خارج کر دے تو خون میں گلوکوز کی سطح کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ خون میں گلوکوز بار بار بڑھتا ہے اور لبلبہ پٹھوں کے خلیوں میں گلوکوز داخل کرنے کے لیے اور زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے جس سے خلیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور گلوکوز خلیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جسم میں خون گلوکوز کے ساتھ بہترین سطح پر کام کرتا ہے، اور اگر خون میں گلوکوز بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر جسم میں ایک سائیکل ہوتا ہے جو گلوکوز اور انسولین کی سطح کو متوازن رکھتا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں یہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں میں لبلبہ اور جگر کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کرتا جس سے ڈائبٹیز کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کی دو اہم اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جسم بالکل بھی انسولین نہیں بناتا۔ یہ ایک خود کار قوت مدافعت کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے تحت جسم نے لبلبہ میں انسولین پیدا کرنے والے خلیات کو تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ ہم پوری طرح سے نہیں جانتے کہ ایسا کچھ لوگوں میں کیوں ہوتا ہے اور دوسروں میں کیوں نہیں ہوتا۔ یہ اکثر 40 سال سے کم عمر والے افراد میں پایا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں پائی جانے والی ڈائبٹیز کی اب تک کی سب سے عام قسم ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کاربوہائیڈریٹ والی غذا معمول کے مطابق گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ یہ گلوکوز پھر خون میں چلا جاتا ہے۔ عام طور پر جسم گلوکوز کو خلیوں میں بھیجنے کے لیے انسولین تیار کرتا ہے، لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کوئی انسولین نہیں بنتی جس کی وجہ سے گلوکوز جسم کی خلیوں میں داخل نہیں ہو پاتا، جس سے خون میں گلوکوز کی سطح بڑھتی رہتی ہے اور جسم گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گردوں کے ذریعے گلوکوز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تشخیص نہیں کروائی ان کو پیشاب کرنے کے لیے بہت زیادہ بیت الخلاء جانا پڑتا ہے۔ گردے خون سے گلوکوز کو فلٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جسم سے بہت سا پانی بھی نکل جاتا ہے جس سے شوگر کے مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ پیشاب میں بہت زیادہ گلوکوز ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں بیکٹیریا کا پنپنا کافی آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں خارش کا ہونا کافی عام ہے۔ اس طرح خون میں گلوکوز کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا معمول سے زیادہ بیکٹیریا زخموں میں افزائش کا رجحان رکھتے ہیں جس سے زخم ٹھیک ہونے میں سست ہو سکتے ہیں۔ گلوکوز آنکھوں کے سامنے والے لینز میں بھی جمع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لینز میں موجود مائع آبر آلود ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے کچھ لوگوں کی بینائی دھندلی ہو سکتی ہے کیونکہ گلوکوز انرجی کے لیے استعمال ہونے والے خلیوں میں داخل نہیں ہو پاتی۔ کوئی ایسا شخص جس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی تشخیص نہیں ہوئی وہ بہت تھکاوٹ محسوس کرنے والا ہے، سست ہے اور اپنے روزمرہ کے معاملات پر جانے سے قاصر ہے، لیکن جسم کو ابھی بھی توانائی کے کسی ذریعہ کی ضرورت ہے، اور یہ مرض وزن میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی اہم علامات میں بہت زیادہ بیت الخلاء جانا، پیاس کا لگنا، خارش، زخموں کا آہستہ سے بڑھنا، نظر کا دھندلا پن، تھکاوٹ اور وزن میں کمی شامل ہیں۔ عام طور پر یہ علامات چند ہفتوں میں کافی تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک بار جب ڈائبٹیز کا انسولین سے علاج کیا جاتا ہے تو اس کے الٹ ہو جاتا ہے، یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی علامات غائب ہو جاتی ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز آبادی کے تمام کیسز میں تقریباً 90% ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ عمل کام کرتے ہیں۔ یا تو جسم کافی مقدار میں انسولین نہیں بنا رہا، یا جو انسولین بن رہی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ یہ جسم کے زیادہ وزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ چربی میں اضافہ انسولین کو اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے سے روک سکتا ہے، لیکن یہ مرض صحت مند وزن والے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبا انسولین تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جو گلوکوز کے ساتھ خون کے ذریعے جسم کے تمام گلیوں تک منتقل ہو جاتا ہے، جنہیں توانائی کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم گلوکوز ہمیشہ خلیات میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیل یعنی خلیہ کے دروازے پر چربی جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین سیل کے دروازے ٹھیک سے نہیں کھول سکتی، لہٰذا خون میں گلوکوز کی سطح بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے جواب میں لبلبا اور زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے، لیکن خون میں گلوکوز کی سطح مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ یہ صورتحال خلیات کی طرف سے مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جو توانائی کے لیے بے چین ہیں۔ خلیات جگر کو ذخیرہ شدہ گلوکوز خارج کرنے کے لیے ہنگامی سگنل بھیجتے ہیں، جس سے خون میں گلوکوز کی سطح اوپر اور اوپر جاتی ہے، اور لبلبا زیادہ سے زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے، جب تک کہ خلیات مزید برداشت نہیں کر سکتے، اور آخر کار یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی علامات بھی بہت زیادہ بیت الخلاء جانا، پیاس کا لگنا، خارش، زخموں کا آہستہ سے بڑھنا، نظر کا دھندلا پن اور وزن میں کمی شامل ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں تبدیلی کرنا کافی ہو سکتا ہے، اور اضافی جسمانی سرگرمی اور وزن کم کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایک ترقی پذیر حالت ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو اس کے علاج کے لیے کسی نہ کسی قسم کی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔